کہتے ہیں کہ غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو میت کے گھر سے کھایا جائے۔ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جس گھر میں فوتگی ہو، اسلام کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ ایک قانون طے کیا ہے کہ مستحب کے درجے میں کہ اس کے اڑوس پڑوس والے 3 دن تک انہیں کھانا پکانے کے لیے نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کے اوپر غم آیا ہوتا ہے، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا تو کہ یہ کریں، لیکن یہ ان کے اوپر لازمی اور ضروری نہیں ہوتا، یہ ایک استحباب کے درجے میں ہے۔ اب میت کے گھر کھانا پکانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک میت کے گھر سے دھواں نہیں اٹھنا چاہیے، یہ بالکل پکانا جائز ہی نہیں ہے، نحوستیں آتی ہیں اور بہت کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو میت کے گھر میں پکانے سے جو منع کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی میت فوت ہوا، کوئی بندہ، اب اس کا میراث پیچھے رہ گئی، تو بھائی تقسیمی میراث سے پہلے نہیں پتا کہ یہ کس کا مال ہے، تو اس لیے وہ کسی ایک کا حق اس کے اندر استعمال نہ ہو جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک یہ لوگ نہ پکائیں، اپنی تقسیم وغیرہ کرنے کے بعد ترتیب کریں۔ لیکن اگر سارے ورثاء متفق ہوں، وہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پکائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بعد میں ہم تقسیم کر لیں گے، تو اس کے پکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو اہل محلہ کو، اڑوس پڑوس، عزیز و اقارب کو جو اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ انہیں پکا کر کھلائیں تاکہ ان کے اوپر غم آیا ہوا ہے، ان کا غم ہلکا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میت کے گھر کے سارا خاندان کنبہ وہاں بیٹھ کر 3 دن تک کھانا کھاتا رہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے، اور روز ہر محلے میں فوتگی کے موقع پر دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ وہ میت کی ساری بہنیں، اس کے سارے بھائی، اس کی اولاد، اس کے ماما، چاچا، خالہ، پھپھی، اس کا خاندان، وہ 3 دن تک وہاں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، وہ گھر، اس گھر کے جو جتنے لوگ ہیں، وہ 2 کنبے بنتے ہیں، ایک کنبہ بنتا ہے وہ، اور دور سے آنے والے وہ لوگ جن کے لیے واپس جانا مشکل ہو، صرف یہ کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ باقیوں کے کھانا کھانے کی اسلام قطعاً ان کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو بڑا ہی ظلم ہے کہ وہ شادی کی طرح بیاہ بنا دیا جاتا ہے، موت کو شادی بیاہ کی طرح بنا دیا جاتا ہے، اور بچوں کو اسکول سے بھی کہا جاتا ہے کہ واپس آ کر کھانا کھا لینا یہیں پر، اور 3 دن تک پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے، اور کمیٹی کی شکل میں۔ اور پھر کمیٹی کی جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ وہ تقسیم کیا جاتا ہے خرچہ تمام وہ محلے کے لوگوں پر، سب پر برابر۔ اب جو بندہ مثال کے طور پر تقسیم کرنے کے بعد 15,000 روپیہ پر گھر آ گیا، 10,000 آ گیا، تو جس بندے کی آمدنی 1.5 لاکھ ہے وہ بھی 10,000 دیتا ہے، جس بندے کی آمدنی وہ 20,000 ہے وہ بھی 10,000 دیتا ہے، پھر جس کے گھر کے 2 فرد ہیں وہ بھی 10,000 دیتے ہیں، جس کے خاندان کے 22 فرد ہیں وہ بھی 2,000 دیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ کمیٹی بھرتا رہتا ہے اور اس کی فوتگی ہی نہیں ہوتی، اور اس نے یہ پیسے جو لگائے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ اگر صدقے کی نیت کر لے، تطوع کی نیت کرے تو الگ بات۔ ہمارے دوست ہیں، وہ کراچی میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کوئی 15 سال رہے، ہماری کمیٹیاں تھیں اور اس کمیٹی کا ہم حصہ تھے، ہم نے 15 سال میں کم از کم کوئی وہاں 16-17 موتوں کے اندر ہم نے کمیٹی بھری، اور اللہ کا شکر کہ ان ایام میں ہمارے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی۔ پھر ہم اپنا وہاں سے منتقل ہو گئے واپس اپنے مانسیرا چھتر پلین کو، تو وہ جو پیسے ہم نے دیے وہ تو گئے اور اس کے بدلے ہمیں کچھ بھی نہ ملا، کوئی سہولت نہ ملی۔ تو اس کی بھی اپنی بہت سی خرابیاں ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔